الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد، تو سامعین ہم باب فدق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں نے سیاستہ سے آپ کو حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں کہ جناب سیدہ کے در کی بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک چیز، پھر آپ کے دروازے کو آگ لگانا، لکڑیوں کا اکٹھا کرنا اور آپ کے گھر پر دعویٰ بولنا اور یہ آوازیں کسنا، یہ آوازیں بلند کرنا، جلا ڈالو جلا ڈالو، مارو مارو، کیسی کیفیت ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ کسی کے گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور پھر ان کے ساتھ ایک پاک معصومہ بیوی ہو اور لوگ اس طرح کی آوازیں کسیں، تو اس کو آپ کس بے حرمتی کے کس لیول پہ لے کے جائیں گے؟ صرف انہی آوازوں کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ در کو جلانا، آگ لگانا، لکڑیاں اکٹھی کرنا، بیوی کو زخم دینا، بیوی کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کرنا، میں یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ سیاستہ سے اور ان کی معتبر کتب سے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات یہ بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی پر تو آپ کے کانوں میں کوئی چیز گھسی ہوتی ہے اور آپ کی زبان جو ہے نا وہ کوئی چیز چبا رہی ہوتی ہے کہ منہ کھل نہیں سکتا، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اب بے حرمتی ہوگی، کسی کے مقدسات کی بے حرمتی ہوگی۔ کون سے مقدسات بھائی؟ سب سے مقدس جگہ جو ہے اس کو تو آپ نے پامال کر دیا اور اس کو بیان بھی نہ کریں ہم۔ اچھا، اس میں اب آپ ایک اور چیز کو نوٹ کریں کہ لوگوں کا نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں 25 دسمبر آ رہی ہے تو یہ ہمارے کرسچن جو بھائی ہیں ان کا دن ہے۔ اچھا، تو آپ سوشل میڈیا پہ یہ لگا رہے ہیں کہ 25 دسمبر کی مبارکباد اس بات سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو بھائی آپ بھی تو دل ازاری کر رہے ہیں، نہ دیں مبارکباد ان کو۔ آپ دل ازاری نہیں کر رہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم پڑھ کے سنائیں تو ہم نے دل ازاری کر دی تھی، ہم صرف جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنائیں تو دل ازاری ہے جی۔ بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ اس پہ جی میں آپ کو یہ شروع کرتا ہوں کہ سیوطی نے در منصور میں جو سورہ نور کے ذیل میں لکھا ہے جی، اس میں ذرا غور سے سنیے گا۔ دروازے سے شروع کریں گے انشاءاللہ جی، دروازے سے شروع کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ یہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نا لکھا دکھاؤ، ان کو لکھا دکھانے لگے ہیں۔ اچھا یہ آیت ہے جی سورہ نور کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفعوا ویذکروا فیہ اسمہ۔ ترجمہ سنیے گا، یہ ایسے گھروں میں سے ہے جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان گھروں میں اس کا نام لیا جائے، ان گھروں کی تعظیم کی جائے اور ان گھروں میں اس کا نام لیا جائے۔ اچھا، اس میں آگے کیا لکھتے ہیں وہ ابن مردویہ جو ہے اور بریدہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ گھر جس میں علی اور فاطمہ رہتے ہیں یہ بھی انہی گھروں میں شمار ہوتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بے شک ہاں، یہ بھی انہی گھروں میں ہیں، بلکہ آگے جو ایک نقطہ لکھا ہوا ہے جی اس کا حوالہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دیتا ہوں۔ سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے جی اس کو جلد نمبر 3 میں کہ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے، یہ تو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے۔ اچھا، یہاں پر روح الامین اترتے ہیں، فرشتے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کوئی درزی بن کے آتا ہے، کبھی کوئی روٹیاں لینے آتا ہے۔ یہ وہ در ہے جو انبیاء سے بھی افضل در ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے معاملات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے؟ دیکھے تھے جی، دیکھے تھے۔ اچھا، اس میں پھر آپ کو میں اور ایک سب سے بڑی بات بتاؤں کہ آیت مودت جو ہے یہ نبی مکرم پر ہی نازل ہوئی ہے نا، اور آیت تطہیر بھی نبی مکرم پر ہی نازل ہوئی ہے نا، یہ صحابہ نے نہیں سنی تھی۔ آیت مودت جس میں اللہ آل محمد کی محبت کو فرض کر رہا ہے،
آیت تطہیر آل محمد کی طہارت اور پاک دامنی اور ان کے پاک ہونے کی دلیل اور قصیدہ خواں ہے، تو پھر کیا بات نکلتی ہے اس میں سے؟ مجھے بتائیں کہ قرآن تو قصیدے پڑھ رہا ہے ان کے، اس میں اب آگے چل کے جی شروع کریں کہ کیا لکھا کیا ہے، لفظ با لفظ پڑھوں گا جی، اس میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کو لگتا ہے دل زاری تو بھائی وہ اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی کتابوں کو پڑھیں، میرے اوپر بات کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ سنیے گا جی، ابن قتیبہ نے کہتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی خلافت پر قبضہ جمانے والوں نے چند مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے ان کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر خلیفہ دوم کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، وہ لوگ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، انہوں نے دکل باب کیا۔ دکل باب کا مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں گا، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کو کلیجہ پھٹ جاتا ہے ان کو بیان کرتے ہوئے بھی، کہ ایسے شور و غل کیا بی بی کے دروازے پر آ کے، جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے اپنا پریشر بناتا ہے اور روب دبدبہ بناتا ہے، اسی طرح۔ اچھا، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کی آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پکار کر کہنے لگیں، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھیے آپ کے بعد ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ میرے دروازے پر کس طرح حملہ آور ہوئے ہیں، کس طرح حملہ آور ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے جناب سیدہ کے رونے کی آواز سنی تو کچھ لوگ روتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئے، قریب تھا کہ ان کا دل اس دردناک بینوں کو سن کر پھٹ جاتا۔ نہیں پھٹا تو وی آئی پی کا نہیں پھٹا، نہیں پھٹا تو مسلمانوں کے وی آئی پی صاحب ہیں ان کا نہیں پھٹا جی۔ لیکن حضرت خلیفہ دوم پڑھنے میں بھی احتیاط کرنی ہے جی، ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود رہے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گھر سے نکالا اور خلیفہ اول کے پاس لے آئے، ان سے کہنے لگے خلیفہ اول کی بیعت کرو۔ حضرت نے فرمایا اگر میں اس کی بیعت نہ کروں تو، وہ کہنے لگے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ آج بھی یہ گروہ ہے جو اللہ کو کہتا ہے ہر کام اللہ کر رہا ہے، اور بھائی جس اللہ نے جو وسیلے بنا کر دنیا میں بھیجے، جن کے ذریعے انسان کو بندہ بننے کی تمیز سکھائی، ان کا کہاں گیا ادب و احترام، تعظیم، اتباع جی۔ اچھا، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، آپ کی گردن اتار لیں گے۔ اور ایک روایت میں ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، جن لوگوں نے بیعت نہیں کی جو خلیفہ اول کی، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ دوم کو بھیجا اور خلیفہ دوم نے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، انہوں نے گھر سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تو حضرت خلیفہ دوم نے لکڑیاں لانے کے لیے کہا اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن خطاب کی جان ہے، اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے تو میں ان گھر والوں کو گھر سمیت جلا کر راکھ کر دوں گا، گھر والوں کو گھر سمیت جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کسی نے کہا آواز بلند کر کے، اے ابو الحفص، اے ابن خطاب، جانتے ہو اس گھر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کی اکلوتی بیٹی بھی موجود ہے؟ تو آگے سے جواب کیا آیا، اگر ہے تو ہوتی رہے، اگر ہے تو ہوتی رہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں تم میں سے جو بھی بری نیت لے کر میرے دروازے پر آیا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میں اس کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ اچھا جی، اب اس بات کو اب سنیے گا جی، عبد الفرید نے بھی لکھا ہے جی، یہی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ اس کے اب میں حوالے بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جاؤں نا، تاکہ یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے کہ جی یہ کہاں لکھا اور کس نے لکھا ہے۔ یہ اس کے چشمدید گواہ بھی ابھی آگے موجود ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے ہیں جی۔ عبد الفرید میں جی لکھا ہوا ہے کہ امام علی، عباس، زبیر جناب فاطمہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ اول نے خلیفہ دوم سے کہا جاؤ ان لوگوں کو لاؤ اور اگر آنے سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو۔ پس خلیفہ اول
دو آگ لے کر آئے تاکہ گھر جلا دے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر آئیں اور فرمایا اے بسر خطاب کیا تم میرا گھر جلانے آئے ہو؟ تو خلیفہ دوم نے ابن خطاب نے کہا ہاں. الجزائے خامسہ اور لکھنے والے ہیں فقیہ احمد بن محمد بن عبدالبا اندلسی. جی جناب والا آگے یہی روایت جو ہے العلام النساء اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی وہی روایت ہے کہ امام علی عباس زبیر سعد بن عبادہ جناب فاطمہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر نے خلیفہ دوم ابن خطاب سے کہا جاؤ ان لوگوں کو لاؤ اور اگر آنے سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو, واپس جنگ کرو. پس ابن خطاب آگ لے کر آئے تاکہ گھر جلا دیں. لوگوں نے کہا اے ابن خطاب اندر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ابن خطاب نے کہا ہوا کرے, ہوتی ہیں تو ہوا کرے. آگے اس کا سارا واقعہ جو نہیں الامامت والسیاست میں بھی نقل ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. وہ پورا واقعہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی موضوع آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں گا. اب آگے چلے گی. اب اس میں جو چشمدید گواہ ہے جی, سب سے بڑی چشمدید گواہ جو ہے نا جی وہ نبی کے محبوب اور نبی کے پیارے, جن کو نبی نے کہا کہ تم میرے صحابی نہیں میری آل میں سے ہو. کون ہے؟ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی زبان سے تبصرہ سنتے ہیں جی. اب یہ تبصرہ لکھا کہاں ہے سنیے گا جی. کتاب سلیم بن قیس حلالی حدیث نمبر ہے 2 اور 4, ٹھیک ہے جی. اب ابن قتیبہ کی جو روایت ہے اس میں الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 سنیے گا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ابن خطاب نے خلیفہ اول سے کہا کیا چیز مانع ہے, تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی کو بلا کر ان سے بیعت لیں, کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بلائیں ان کو, ان سے بیعت لیتے ہیں. تو خلیفہ اول نے کہا میں کس کو حضرت علی کی طرف روانہ کروں؟ تو ابن خطاب نے کہا کنفذ کو بھیجو, کیونکہ وہ بنی عدی کا آزاد کردہ بدگو اور سنگ دل, یعنی انہیں منہ کتا بجا ہے. یہ لفظ ٹھیک ہے, بدگو کا یہی مطلب بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو خلیفہ اول نے ایک گروہ کے ساتھ کنفذ کو روانہ کیا, لعنت بے شمار. اچھا کنفذ حضرت علی کے پاس گیا, آپ علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی. کنفذ کے مددگار خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے پاس آ کر کہنے لگے علی ہمیں اندر آنے نہیں دیتے. تو خلیفہ دوم نے ابن خطاب نے واپس چلے جاؤ اور کہا کہ واپس چلے جاؤ, اور اگر علی اندر آنے کی اجازت نہ دے, اگر دے تو بہتر ہے, نہ دے تو ان کے اوپر دعویٰ بول دینا. اچھا انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی. حضرت سیدہ نے فرمایا اگر بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں مزاحمت کروں گی. کنفذ ملعون حرامی لعنتی وہاں ٹھہرا رہا, اور اس کے ساتھیوں نے جا کر پھر خلیفہ اول کو بتایا کہ فاطمہ مزاحمت کرنے پر آ گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں مزاحمت کروں گی. یہ سن کر ابن خطاب غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ عورت ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتی ہے؟ یہ عام عورت نہیں تھی, یہ نبی کی وہ بیٹی تھی جس نے میدان مباہلہ میں جا کر نبوت کی گواہی دی. یہ نبی کی وہ بیٹی تھی جس کے لیے فرشتے درزی بن کر, کمی بن کر, منگتے بن کر آتے رہے. یہ وہ بی بی تھی جس کی چکی کو فرشتے پیسا کرتے تھے. ہاں یہ سن کر ابن خطاب غضبناک ہوئے. اچھا اور ایک گروہ کو لکڑیاں لانے کے لیے کہا. جب وہ لکڑیاں لے آئے تو ان لکڑیوں کو حضرت علی, فاطمہ الزہرا, حسن و حسین کے گھر کے پاس رکھوا دیا اور بلند آواز سے کہا اے علی گھر سے باہر نکلو. یہ لفظ سنیے گا ذرا. یہاں پر آپ کسی سے اونچی آواز میں بات کریں نا تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات کرو, بدتمیزی نہ کرو. اب ان آوازوں کو کس کیٹیگری میں ہم نے لے کے جانا ہے سوچئے گا ذرا. بڑا ظلم ہوا آل محمد پہ. ہاں اے علی گھر سے باہر نکلو اور خلیفہ رسول اور خلیفہ مسلمین خلیفہ اول کی بیعت کرو, ورنہ میں تمہارے گھر کو مکینوں سمیت جلا دوں گا, مکینوں سمیت جلا دوں گا. اب جناب والا اس میں یہ لفظ اب المصنف میں لا ابن ابی شیبہ نے بھی لکھی ہے کہ ابن خطاب غصے کی حالت میں جناب زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دینے کا حکم نامہ جاری کرتا ہوں, حکم نامہ جاری کرتا ہوں. اور اس کے بعد سنیے گا جی,
اچھا اس کے بعد لکھتے ہیں جی کتاب المختصر اخبار البشر، جس میں بھی یہی روایت ہے کہ امام علی کے ساتھ عباس زبیر سعد بن عبادہ جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہی کچھ ہوا کہ فاطمہ الزہرا دروازے پر آئی اور فرمایا اے پیسے خطاب کیا تم میرا گھر جلانے آئے ہو؟ تو ابن خطاب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد پھر وہی ہے کہ دوسری روایت ہاں جی الملل والنحل میں ہے، یہ ہے جی خلیفہ دوم نے بیعت کے روز حضرت فاطمہ کے بطن پر ایسی ضرب لگائی کہ جناب محسن علیہ السلام ان کے شکم سے ساقط ہو گئے، اور ابن خطاب چلا چلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کو گھر والوں سمیت جلا دو جلا دو جلا دو، حالانکہ اس وقت گھر میں حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ آگے چل کے جی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ بھی روایت جو ہے یہ اس کا دار و مدار کس پہ ہے۔ اچھا حضرت علی کو کہا گیا باہر نکلو اور خلیفہ اول کی بیعت کرو، تو جناب فاطمہ نے ایک دردناک جملہ کہا، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، یہ بیان کرتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کو ایسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا دل کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اے ابن خطاب، یہ بی بی کے جملے سنیے گا، اے ابن خطاب، جب دروازے پر شور و غل ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، آپ کی ساتھ بدتمیزی والے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا اے ابن خطاب ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صرف دو جملے ہی ہیں، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کی قسم پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا، آپ اسے کہنا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو وہ آپ کی بات کو سن کے چپ ہو جاتا ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اچھا پھر ابن خطاب نے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہیں گھر سمیت جلا دیں گے، تو جناب فاطمہ نے فرمایا اے ابن خطاب میرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ خدا کا خوف نہیں آیا؟ تو ابن خطاب نے آگ منگوا کر لکڑیوں کو جلا دیا، جو لکڑیاں پہلے لا کر رکھی ہوئی تھی ان کو آگ لگا دی، پھر دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ سامنے آ گئی اور فریاد کرنے لگی اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے رسول خدا، اے میرے بابا، اے رسول خدا۔ بی بی تو صرف یہی بات کہہ رہی تھی، کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی نا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابن خطاب نے غلاف میں موجود تلوار کو بلند کیا۔ بی بی کی باتوں کو سن کے پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا ان لوگوں کو بی بی کے اوپر۔ بی بی اپنے باپ کو پکار رہی ہیں، اپنے باپ کو پکار رہی ہیں، تلوار نکالی اور بی بی کے پہلو پر مارا، بی بی کے پہلو پر مارا۔ جناب فاطمہ گریہ وزاری کرنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان، بابا جان۔ اس نے کوڑا بلند کیا۔ بی بی جتنی آواز سے اپنے بابا کو پکارتی ہے اتنی آواز ان کی دبانے کے لیے مارتے۔ اے بابا جان، آپ نے جب یہ لفظ کی یہ کہا تو کوڑا نکالا اور ان کو مارنا شروع کیا۔ آپ نے گریہ افزاری شروع کی، اس نے کوڑا بلند کیا اور آپ کی پسلیوں پر مارنے لگا۔ بی بی نے رو کر فرمایا، بی بی نے رو کر فرمایا بابا آپ کے بعد ابن خطاب اور ابھی ابن قحافہ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ حضرت امیر المومنین نے ابن خطاب کو مارتے ہوئے دیکھا۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ علی کہاں تھے، کہ جناب فاطمہ پر ظلم ہوا تو علی کہاں تھے، علی وہیں پر موجود تھے۔ میں بتانے لگا ہوں علی نے کیا کیا۔ جی ہمارا بھی کویسچن ہے کہ خلیفہ سوم کے گھر میں جب حملہ ہوا تو ان کی بیوی کی انگلیاں کٹیں، اس وقت خلیفہ سوم کی غیرت کہاں تھی؟ انہوں نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں بچایا، حالانکہ بادشاہ دے وقت کے خلیفہ تھے؟ سوال نہ کریں، اب دور بہت ختم ہو گیا، وہ والا اب نیا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ ہم اب پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے مذہب میں ہم کسی سے نہیں کر رہے، ہم اپنے لوگوں کے خدشات کو دور کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنا ایمان پختہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پرابلم ہے اپنی کتابیں پڑھے۔ اچھا اس میں جی سنیے گا، آپ اٹھے، جب مارتے دیکھا تو آپ اٹھے،
ابن خطاب کے گریبان سے پکڑا، زمین پر دے مارا، اس کی ناک کو زمین پر رگڑا اور اسے قتل کرنے ہی لگے تھے کہ کسی نے بلند آواز سے کہا اے علی، آپ کو تو نبی نے وصیت کی تھی نا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ ہائے، یہ ہوا تھا۔ علی کہاں تھے؟ علی وہیں پر تھے، اور پوچھئے گا کہ مرتے دم تک ناک سے درد گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ ہاں جی، علی وہیں تھے۔ جب نبی مکرم کی وصیت یاد آئی تو فرمایا اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ شرف بخشا، اے پسر صحاب، اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی اور پیغمبر کے عہد و پیمان کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے سبق سکھاتا کہ کس طرح تم میرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ جب یہ بات سن کر اپنے آپ کو چھڑا کر ابن خطاب باہر نکلا اور اس نے وہاں پر استغاثہ بلند کر کے لوگوں کو جمع کرنے لگا تو لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگا اب علی قتل نہیں کریں گے، اب علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اب علی کسی کو کچھ نہیں کریں گے، پکڑ لو، مارو مارو۔ پھر یہی صدائیں بلند کرنی شروع کر دی۔ آپ نے جب تلوار میان سے نکالی تو پھر آپ خاموش ہوئے۔ کنفذ ملعون حضرت خلیفہ اول کے پاس آ گیا اور خلیفہ اول سے کنفذ نے کہا کہ اگر علی گھر سے نہ نکلے تو ان کے گھر پر دعویٰ بول دینا چاہیے۔ تو اس نے خلیفہ اول نے کہا بالکل ایسا ہی کرو، اگر رکاوٹ پیدا کرے تو دعویٰ بولو اور گھر کو آگ لگا دینا۔ کنفذ ملعون گیا، اجازت لیے بغیر گھر پر دعویٰ بولا۔ حضرت نے دیکھا اور تلوار بلند کرنا چاہی، لیکن آپ اب لوگوں کو بھی پتا تھا کہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لوگوں نے آپ کے گلے میں رسی ڈالی اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لے گئے جانے لگے تو بی بی درمیان میں آ گئی۔ کنفذ ملعون نے اتنی زور سے بی بی کو تازیانے مارنے شروع کیے کہ جب آپ بی بی شہید ہوئی ہیں تو آپ کے جسم پہ ان کے ویسے ہی نیل پڑے ہوئے تھے، ویسے نیل ان کے بازو پر موجود تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے خود کو اپنے شوہر کے درمیان حائل کر دیا تو کنفذ لعین حرامی بی بی کو کوڑے سے مارنے لگا۔ حضرت خلیفہ دوم نے اس سے کہا کہ جب تک فاطمہ تیرے اور علی کے درمیان حائل رہے اسے کوڑے مارتے رہنا۔ کنفذ ملعون نے جناب سیدہ کو دیوار اور جلے ہوئے دروازے کے درمیان لا کر دروازے کو زور سے دھکا دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر یا زہرا، بی بی کی پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مسلسل بستر پر رہیں اور اسی وجہ سے آپ شہید ہو گئی۔ سلیم کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا، چشمدید گواہ کی میں آپ کو سنا رہا تھا جی، سلمان سے پوچھا کیا واقعی لوگ جناب سیدہ کے گھر بلا اجازت داخل ہو گئے تھے؟ سلمان نے جواب دیا خدا کی قسم، یہ بیان نہیں ہو کیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کہ خدا کی قسم جب وہ اندر داخل ہوئے تھے اس وقت جناب سیدہ کے سر پر چادر بھی نہ تھی۔ جب وہ داخل ہوئے تو سیدہ کے سر پہ چادر بھی نہ تھی اور سیدہ فرما رہی تھی اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد ابن قحافہ اور ابن خطاب نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی اور آپ کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس کے بعد خلیفہ دوم اور خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ حضرت علی کے گھر پر تھے اور کہنے لگے ہمیں عورتوں کے رونے دھونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب والا اس میں اور کیا آگے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اس میں کیا آگے کہنا کیا ہے۔ یہی والی روایت اب آپ کو میں الامامت اور سیاست میں دکھاتا ہوں کہ جس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اتنا ظلم میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے لوگوں کی دشمنیاں ہم نے بھی دیکھی ہیں لیکن عورتوں کے اوپر تو کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ لوگ خدا کی قسم اس طرح کی کبھی بھی نہیں کرتے جس طرح کا یہ ہوا۔ اور یہ اب لکھا کرتے ہیں نا تو یہ پڑھو اپنی کتابیں، اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو۔ آپ جب بات کرتے ہو نا
جب آپ جناب سیدہ کے ظالم اور ظلم کرنے والے ظالم اور ان لوگوں کے فضائل بیان کرتے ہو نا تو ہمیں بھی ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے، ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے. ہم سے تو پڑھا بھی نہیں جاتا، ہم تو یہ سننا تو دور کی بات، ہم تو پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پڑھ لیں. اچھا جی، تاریخ یعقوبی میں بھی آ جائے جی. تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ اول کو خلیفہ دوم نے اطلاع دی، انصار مہاجرین کی ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر میں اکٹھی ہے. تو وہی والی روایت ہے جی تاریخ یعقوبی میں، ٹھیک ہے. اور تاریخ یعقوبی کے صفحہ نمبر 75 پہ موجود ہے جی. اور اس میں وہی روایت ہے کہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور بی بی نے جب آپ کو دیکھا اور بی بی نے شور و گل سن کر کہا کہ باہر نکل جاؤ، خدا کی قسم تم ضرور باہر نکل جاؤ ورنہ میں اپنے بال ننگے کر دوں گی اور اللہ کے حضور چلاؤں گی. اور آگے سنیے گا، آگے وہی والی بات جو آپ کو میں نے اینڈ پہ بیان کی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے جی الوافیات بالوافیات. خلیفہ دوم نے بیعت کے روز حضرت فاطمہ کے بطن پر ایسی ضرب لگائی کہ جناب محسن ان کے شکم میں ساکت ہو گئے. اچھا جی، اس کے بعد اب انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے جناب محسن کی شہادت کے حوالے سے ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے کہ وہ کہاں لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ چشمدید گواہوں پہ ہی آپ کو دکھائیں گے. مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یا علی مدد.